یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہمیں خدا کی طاقت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی طاقت خدا کا کلام ہے۔ اگر ہم پیدائش میں جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ تو خدا کا کلام جو ہماری طاقت ہے وہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ خدا کا کلام یسوع ہے۔ اگر بہت لوگ اکثر یہ اچھی اگزامپل دیتے ہیں کہ ہم سب مسیحی ہم انسان ہوتے ہوئے ہماری حیثیت زیرو ہے، کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ آپ زیرو ہیں، میں زیرو ہوں، ہمارے بردر یہاں زیرو ہیں، لیکن یسوع مسیح نمبر 1 ہے حیثیت میں۔ اگر آپ 1 کو 0 کے ساتھ لگائیں تو 0 10 میں تبدیل ہوتا ہے، 10 100 میں، 1000 میں، کرتے کرتے ٹریلین تک، بلین تک آگے پہنچ جاتا ہے۔ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن خدا کی طاقت، خدا کے ساتھ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں ایک دعا کے ساتھ۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور اس گھڑی کے لیے جو تو نے ہمیں دی کہ ہم تیری تعریف کر سکیں، تجھے سجدہ کر سکیں اور تیرے حضور آ سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ بہت اچھا وقت دیے، کیونکہ تو نے کہا کہ میرے حضور آنا خوشی کے ساتھ اور شادمانی کے ساتھ۔ یا خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے وعدوں کے لیے کہ تو نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں موجود ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیری حضوری کے لیے، تیرے ساتھ کے لیے، کیونکہ تیرا ساتھ، تیری حضوری ہماری طاقت ہے اور ہماری قوت ہے۔ یسوع کی حضوری، یسوع کا وہ قیمتی لہو ہماری قوت ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے سیکریفائس کے لیے، تیرے وعدوں کے لیے، اور تیرے وعدوں کے موافق تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس ساری میٹنگ میں تیرا ہولڈ مانگتے ہیں۔ باقی سارے لمحات تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ تو ہماری زندگیوں میں ہولڈ لے، تیرا نام ہماری زندگیوں میں نظر آئے اور تیرے موافق زندگی بسر کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہم میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں ایک گیت کے ساتھ، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسان کی چالوں کو بدلے۔ یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسان کی چالوں کو بدلے۔ ہے کیا زندگی بخش اس کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ ہے کیا زندگی بخش اس کا پیغام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔
ظلمت میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، ظلمت میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، پلائے گا ان کو صداقت کا جام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، پلائے گا ان کو صداقت کا جام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ ہلاکت سے سب کو وہ زندگی میں لائے، یوں بھٹکے ہوئوں کو خدا سے ملائے، ہلاکت سے سب کو وہ زندگی میں لائے، یوں بھٹکے ہوئوں کو خدا سے ملائے، وہاں دے گا ان کو وہ ابدی آرام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، وہاں دے گا ان کو وہ ابدی آرام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہماری قوت ہے، ایک ایسا بھی وقت تھا جب ہم سب گناہوں کی زندگی میں تھے، ہم خدا کو نہیں جانتے تھے، خدا کی طاقت سے نہیں واقف تھے کہ وہ ہمیں گناہوں سے نکال سکتا ہے۔ تو مل کے ہم گیت گاتے ہیں، میرا دل پاپاں دے نال ہویا سی کالا کالا۔ میرا دل پاپاں دے نال ہویا سی کالا کالا، نظر جد آون لگا میرا دل داغا والا۔ یاد رکھیں ہمارے گناہوں کی، ہمارا جو دل گناہوں سے گندا ہو جاتا ہے اس کو صرف خداوند کا لہو ہی دھو سکتا ہے۔ آمین۔ میرا دل پاپاں دے نال ہویا سی کالا کالا، نظر جد آون لگا میرا دل داغا والا۔ میرا دل پاپاں دے نال ہویا سی کالا کالا، میرا دل پاپاں دے نال ہویا سی کالا کالا، نظر جد آون لگا میرا دل داغا والا، نظر جد آون لگا میرا دل داغا والا۔ میرا دل پاپاں دے نال ہویا سی کالا کالا، میرا دل پاپاں دے نال ہویا سی کالا کالا، نظر جد آون لگا میرا دل داغا والا، نظر جد آون لگا میرا دل داغا والا۔
ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਹੂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਕਰ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਹੂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਕਰ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਆਵਨ ਲਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਆਵਨ ਲਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਾਂਗਾ ਟਹਿਲਦਾ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਾਂਗਾ ਟਹਿਲਦਾ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਆਵਨ ਲਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਆਵਨ ਲਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ खुदा की ताकत ऐसी है कि उसके साथ कोई चीज़ कंपेयर नहीं की जा सकती। अगर हम इसराइलियों को देखें तो जब वो जंग में जाते थे तो दूसरी कौमें डर जाती थीं। वो इसराइलियों की स्किल की वजह से नहीं, उनकी आर्मी की वजह से नहीं, बल्कि खुदा के नाम की वजह से, क्योंकि वो जानते थे कि इसराइली जहाँ भी गए हैं खुदा ने उनके लिए पानियों को 2 हिस्से कर दिए, जरू की दीवारें गिराई हैं। तो जब भी अहद का संदूक आता था, खुदा का नाम लिया जाता था जिस जंगगाह में, तो दूसरे लड़ाई करने वाले डर जाते थे। तो हम मिलके इस अपनी फ़तह को ऐलान करते हैं और गीत गाते हैं, यीशु दा जदना मैदाने आ जाना। ओ सारी दुनिया थो ना जेड़े टह सकदे यीशु सामने ऊंची सा ना ले सकदे। हालेलुया, ये बात सच है कि जहाँ पे यीशु मसीह का नाम आता है वहाँ पे फौजें ठहर नहीं सकती। मिलके कहेंगे, सारी दुनिया थो ना जेड़े टह सकदे यीशु सामने ऊंची सा ना ले सकदे। लश्करां ओदे अगे सर चुका जाना, लश्करां ओदे अगे सर चुका जाना। असां फतह थों वध के गलबा पा जाना, असां फतह थों वध के गलबा पा जाना। ओ यीशु दा जदना मैदाने आ जाना। यीशु दा जदना मैदाने आ जाना, यीशु दा जदना मैदाने आ जाना। असां फतह थों वध के गलबा पा जाना, असां फतह थों वध के गलबा पा जाना। यीशु दा जदना मैदाने आ जाना, यीशु दा जदना मैदाने आ जाना।
ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੋੜੇ ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੋੜੇ ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਜਾਣਾ, ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਜਾਣਾ। ਅਸਾਂ ਫਤਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਫਤਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਦ ਨਾਮ ਮੈਦਾਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਦ ਨਾਮ ਮੈਦਾਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਐ ਸੂਰਜ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦਿਆਂ ਵੀ, ਸੁਣ ਲੋ ਸਜਣੋ ਐਨੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਵੀ ਹੋ। ਐ ਸੂਰਜ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦਿਆਂ ਵੀ, ਸੁਣ ਲੋ ਸਜਣੋ ਐਨੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਵੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾ ਜਾਣਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾ ਜਾਣਾ। ਅਸਾਂ ਫਤਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਫਤਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਦ ਨਾਮ ਮੈਦਾਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਦ ਨਾਮ ਮੈਦਾਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟਹਿ ਸਕਦੇ, ਯਿਸੂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟਹਿ ਸਕਦੇ, ਯਿਸੂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਜਾਣਾ, ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਜਾਣਾ। ਅਸਾਂ ਫਤਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਫਤਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਦ ਨਾਮ ਮੈਦਾਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਦ ਨਾਮ ਮੈਦਾਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਦ ਨਾਮ ਮੈਦਾਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਦ ਨਾਮ ਮੈਦਾਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। खुदा ने अपनी ताकत हम सब को दी है, हम सब मसीहों को, लेकिन हमें हमारा रोल क्या है कि हमने उससे हासिल करना है। अगर कोई आपको तोहफ़ा देता है तो तोहफ़ा दे तो दिया गया, लेकिन आपने उससे हासिल करना है। ये आपका रोल है कि आपने उसे रिसीव करना है। और दुआ एक बहुत अच्छा तरीका है खुदा की स्ट्रेंथ को रिसीव करने का। तो मिल के गाते हैं, खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब। खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब,
खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। अगर तुम मेरे बाप से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावंद देता है जवाब। अगर तुम मेरे बाप से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावंद देता है जवाब। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ के मांगता था वो। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो। बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, बरसों बादल ना बरसा। बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, बरसों बादल ना बरसा। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ के मांगता था वो। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ के मांगता था वो। बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, छम छम बादल था बरसा। बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, छम छम बादल था बरसा। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। अब वक्त है कि हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें, और मैं ब्रदर जोनाथन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें इस दुआ में लीड करें, और इसी दुआया हालत में वो हमें एक कोरस में भी लीड करें।
اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں. یقیناً اس کے کلام سے بڑھ کے، اس کی حضوری سے بڑھ کے اور کوئی بہتر جگہ نہیں ہے. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ اے خداوند تو ہم سبوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے خداوند، اور اے خداوند تو نے اسی وجہ سے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا ہے خداوند، تاکہ اس کی زندگی کے وسیلہ سے، اس کے منہ کی باتوں کے ذریعے سے جو تو نے ہمیں اپنے کلام میں بخشی ہیں خداوند، ہماری زندگی میں اے خداوند نیا کام ہو اور زندگی کا دریا ہماری زندگی میں جاری ہو. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے اے خداوند جو ایک انمول موتی ہے خداوند، اور اے خداوند تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم تیرے کلام کی منادی پوری دنیا تک پھیلائیں، جس طرح تو نے حکم دیا کہ جاؤ اور قوموں کو میرے نام میں بپتسمہ دو، انہیں وہ گواہی دو، انہیں وہ کلام بتاؤ جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے خداوند. اور ہمیں توفیق دے کہ اے خداوند ہم تیرے کلام کو اے خداوند ہم چراغ بن کے چمک سکیں اے خداوند، اور بہتوں تک تیرے کلام کو پہنچا سکیں اے خداوند، کیونکہ وقت نزدیک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تو جلد آنے والا ہے. اور اے خداوند اسی طرح جب تیرے کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں بویا جائے تو اے خداوند وہ بڑے پھلے 100 گنا پھل لائے اے خداوند، اور یہ اے خداوند صرف محض کلام سنانا نہ ہو، بلکہ اے خداوند تو اے خداوند خود لوگوں سے ہم کلام ہو. تیرا شکر کرتے ہیں اے خداوند. اسی مسا میں اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ اے خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تیرا چراغ بن کے چمک سکیں اور بہتوں تک، صبح ہو یا شام ہو، کیونکہ ہمارا کام ہے بیج بونا. تو خداوند سے کہیں گے ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کا بیج بو سکیں. صبح و شام سناتے ہیں بائبل کی بات، ہر جا پھیلاتے ہیں بائبل کی بات. ہاللویا 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 صبح و شام سناتے ہیں بائبل کی بات، صبح و شام سناتے ہیں بائبل کی بات، ہر جا پھیلاتے ہیں بائبل کی بات، ہر جا پھیلاتے ہیں بائبل کی بات. ہاللویا 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 یہ دلوں خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسانوں کو بدلے، یہ دلوں خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسانوں کو بدلے،
یہ گمراہ انسانوں کو بدلے. آؤ سب کو سناتے ہیں بائبل کی بات. آؤ سب کو سناتے ہیں بائبل کی بات. ہر جا پھیلاتے ہیں بائبل کی بات. ہر جا پھیلاتے ہیں بائبل کی بات. ہاللویا 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 ہاللویا. آسمان سمیٹ ٹل جائے نہ ٹلے گا اس کا کلام. آسمان زمین ٹل جائے نہ ٹلے گا اس کا کلام. نہ ٹلے گا اس کا کلام. ہم یہی کہتے جاتے ہیں بائبل کی بات. ہم یہی کہتے جاتے ہیں بائبل کی بات. ہاللویا 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 ہاللویا. ہر نام سے زیادہ عظمت دی اپنے کلام کو. ہر نام سے زیادہ عظمت دی اپنے کلام کو. دی اپنے کلام کو. یہی سب کو سناتے ہیں بائبل کی بات. یہی سب کو سناتے ہیں بائبل کی بات. ہر جا پھیلاتے ہیں بائبل کی بات. ہر جا پھیلاتے ہیں بائبل کی بات. ہاللویا 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 ہاللویا. سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو. سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی. میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا. میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا. سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو.
सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। तू कदूस है, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। यकीनन खुदा का नाम ही सबसे बुलंद है और उसकी ताकत ऐसी है जो हम सबको हासिल करनी चाहिए। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चलें, हम आए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं कि खुदा की ताकत कैसे हमारे गुनाहों को माफ़ करती है और हमें उठा खड़ा करती है। That it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. Son, thy sins be forgiven thee. Why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, arise, and take up thy bed and walk? That ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. I say unto thee, arise, and take up thy bed,
and go thy way into thine house. آپ سب بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. Greetings to you all. آئیے ہم دعا کریں. Let's pray. خدا باپ تیرا شکر ہو، تو مبارک ہے. Dear Heavenly Father, we thank you. خداوند تیرے کلام میں تیرے پاک روح کا اثر ہے. In your word, it's your Holy Spirit. خداوند تیرا کلام زندہ اور مؤثر ہے. Lord, your word is living. خداوند تیرا کلام رگ رگ گودے گودے اور خیالوں میں سے گزرتا ہے. It goes into every heart and every mind. خداوند اس وقت ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اپنے کلام کو اپنے مسح سے بھر کے ہم سبوں کی زندگیوں میں اتار دیں. Lord, right now we ask you to put your word into our lives. خدا باپ تیرا شکر ہو. Lord, we thank you. یسوع کے نام میں In Jesus' name, amen. آمین. آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ شیطان کے منصوبوں کے مقابلے میں ہمیں خداوند کی قوت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے افسیوں اس کا 6 باب اس کی 10ویں آیت. Today we will learn from the word of God that we need to receive the strength of God in order to defeat the devil, and for that we will refer to Ephesians chapter 6 verse 10. خدا کے کلام میں افسیوں 6 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. In Ephesians chapter 6 verse 10 it says, "Finally be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes." اسی آیت کو ہم ان سوالوں کے ذریعے اس پہ غور کریں گے. We will look at this verse by looking at a few questions. یہاں اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں خدا کی قوت کی ضرورت ہے، تو اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ شیطان کا مقابلہ کون سا شخص ہے جو شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کے منصوبوں کو فیل کر سکتا ہے. So the first question is, who can resist the devil? تو آنسر ہمیں شروع میں ہی ملتا ہے کہ خداوند کی قوت اور قدرت کے زور میں مضبوط بنو، اور جو خدا کی قوت اور قدرت کے زور میں مضبوط ہے وہی شیطان کا مقابلہ کر And the سکتا ہے. answer to that question is to be strong in the Lord and in his mighty power. So whoever is strong in the Lord, they can resist the devil. پھر اگلے سوال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے روحانی ہتھیار لینے کی ضرورت کیوں ہے. The second question is, why do we need the armor of God? یہ دونوں سوال ایک ہی ہیں، لیکن اس میں ایک اور پہلو پہ ہم غور کریں گے Both of these questions are the same, but let's look at another thing. کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی سکیمز، اس کے جو منصوبے ہیں، اس کی ٹرکس ہیں، ان کے خلاف ہمیں قائم رہنے کے لیے، اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، اسے فیل کرنے کے لیے ہمیں خدا کے روحانی ہتھیاروں کی ضرورت In ہے. order to resist the devil, we need the full armor of God. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خدا نے انسان کو کمزور پیدا کیا کہ وہ گناہ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے اور وہ گناہ کو اپنے سے دور نہ رکھ سکے؟ کیا خدا نے اسے بہت کمزور پیدا کیا، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ کیا وہ پیدائشی طور پہ کمزور تھا یا بعد میں کمزور ہوا؟ Another question is, did God make humans weak that they can't resist the devil, or is there another reason behind it? تو اس کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے پیدائش اس کا 2 باب اس کی 16ویں 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو ایک حکم دیا تھا
لکھا ہوا ہے اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. Let's read Genesis chapter 2 verses 16 to 17. It says, "And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." تو انسان نے جب نافرمانی کی اس کی وجہ سے وہ کمزور ہوا، لیکن خداوند نے اسے شروع میں اپنی صورت پہ بنایا، خدا نے اسے پاک بنایا، وہ گناہ کے بغیر تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نافرمانی کی وہ کمزور ہو گیا. So God did not make the man weak, but when the man sinned against God, then he became weak. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کیا ہتھیار استعمال کیے، کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خدا کے زور میں مضبوط بننا. And let's see what the devil done, because God, today our topic is receiving strength from the Lord. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے آپ تصویر سامنے دیکھ رہے ہیں، آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالا گیا ہے. As you can see in the photo, the Adam and Eve, they are being taken out from the garden of تو کیوں انہیں Eden. نکالا گیا؟ کیونکہ ابلیس نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو نکالا گیا. The reason why they were removed from the garden of Eden is because the devil done something. اور شیطان نے کون سا ہتھیار استعمال کیا ہے تاکہ ان سے گناہ کروائے؟ And what's the element that the devil used to remove them from the garden? اس نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا، He put them into a temptation, کیونکہ ان کی اٹریکشن پہلے اس درخت کی طرف تھی because they were already attracted to that tree, جس کے لیے خدا نے منع کیا تھا کہ اس کے پھل کو آپ نے چھونا نہیں ہے، چکھنا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. the tree that God told Adam not to eat from. تو اسی طرح سے شیطان دیکھتا ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہماری اٹریکشن کس گناہ کی طرف ہے، وہ اسی طرح کی چیز ہمارے سامنے لے آتا ہے. So when the devil knows we are attracted to something, he uses the same temptation. اور ان کے سامنے بھی، ہوا کے سامنے اس نے ایک یہ آفر رکھی، اس نے کہا کہ یہ کھا لو، یہ تو بہت اچھا ہے. And this is what devil done to Eve as well. He told her, you can eat this fruit, it's good for you. اور ہوا نے بھی دیکھا کہ ہاں یہ تو خوشنما معلوم ہوتا ہے، یہ آنکھوں کو دیکھنے میں جب میں اسے دیکھتی ہوں مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ کھانے کے لیے بھی اچھا ہے، یہ عقل بخشنے کے لیے بھی خوب ہے. And Eve fell into that temptation. She started thinking it looks nice, it will taste nice. پر ہوا پہلے سے جانتی تھی کہ خدا نے منع کیا ہوا ہے، کیونکہ جب شیطان نے کہا نا کہ اسے کھا لو، کیا خدا نے تمہیں منع کیا ہے، سارے پھلوں کو کھانے سے منع کیا؟ وہ کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، ہمیں تو خدا نے کہا کھا سکتے ہو لیکن صرف اس درخت کا پھل نہیں کھانا، کیونکہ جس دن تم نے کھایا، اسے چھو لیا یا اسے کھایا یا اسے چکھا، تم مر جاؤ گے. But Eve knew that it was a sin to eat from that tree, because she told the devil that God has prohibited us from eating from that tree. پر شیطان نے کہا کہ نہیں، خدا تو جانتا ہے جس دن تم نے یہ کھایا تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، تمہاری عقل نہیں ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. But the devil tricked her. He said, when you eat this fruit, you will become like God, اور اس نے کہا کہ تم مرو گے نہیں. and you will not die. اب ہوا نے خدا کی بات پہ بے اعتقادی کی، And Eve showed unbelief on God, اور اس نے شیطان کی بات کو سوچا کہ ہاں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، کیونکہ میرا ذہن بھی یہی بات کہہ رہا ہے. and she trusted the devil. تو اس طرح سے بے اعتقادی کا گناہ اس نے کیا، نافرمانی اس نے کی. So she showed unbelief and disobedience to God's word. اب جب انہوں نے گناہ کر لیا، آدم ہوا دونوں نے اسے کھا لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ Now when both Adam and Eve had sinned, what happened? خدا نے آدم کو، ہوا کو اور سام تینوں کو سزا دی. God punished all three, Adam, Eve and the serpent. وہ سزا صرف اس تھوڑے سے وقت کے لیے نہیں تھی بلکہ ہمیشہ کے لیے تھی. And that punishment is still lasting till this day. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اس وقت بھی آدم ہوا نے جب گناہ کیا تو موت، خدا نے کہا کہ جس دن تم کھاؤ گے تم مر جاؤ گے، تو ویسے ہی ہوا. And God told them, when you eat from this tree, you will face death, and that's what happened. اگر ہم سوچیں کہ وہ جسمانی طور پہ تو زندہ ہی تھے، خدا نے کہا تھا جس دن تم کھاؤ گے مر جاؤ گے، تو پھر موت کہاں پر، کس ایریے میں موت آئی؟ You might think that when they ate from that tree, they didn't die physically, but why are they still alive if God told them you will die? جو ان کے اندر خدا کی قوت تھی، جو خدا کی حضوری ان کے اندر تھی، جو ان کے اندر روحانی قوت تھی، وہ مر گئی. They died spiritually.
ان کا روحانی طور پہ خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا, روحانی طور پہ ان کی موت واقع ہو گئی. Their relationship with God died spiritually. ان کو اس وقت شرمندگی ہوئی. They felt shame. گناہ ہمیشہ شرمندگی لے کے آتا ہے, Sin always brings shame. اور وہ خدا کے حضور میں مجرم ٹھہرے. And they were punished in front of God. اور جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ آدم ہوا کے گناہ کی سزا صرف ان تک محدود نہیں رہی, And the sin of Adam and Eve didn't only stay to them, بلکہ پوری دنیا اس کے اثر کے نیچے آئی. but it spread to the whole world. اور پھر لیکن خدا کا دل جو تھا وہ رنجیدہ تھا, Even though God was angry, اور خدا کا پیار, خدا کی محبت انسان سے جدا نہیں ہوئی اس وقت بھی. but His love didn't was اس taken away from کا humans. دل ترس سے بھر گیا تھا, His heart was full of love, اس لیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت شیطان انہیں اپنی بادشاہت کے اندر لے کے جا رہا ہے, because he knew that Satan had his hold on humans now, اور وہ ان کو بہت بہت دکھ دے گا. and he will punish them a lot. اس لیے خداوند نے اسی وقت وعدہ کیا کہ میں شیطان تیرے سر کو کچلوں گا اس بچے کے وسیلے سے, اس شخص کے وسیلے سے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا. And that's why God told the serpent, I will bruise your head. اور خدا باپ نے وقت پورا ہونے پر یسوع مسیح کو بھیجا, And upon his right time, God sent Jesus. اور یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی, Jesus died on the cross اور انسان کے اندر سے گناہ کرنے کی عادت کو نکالا, and took away that sinful nature from humans, تاکہ ہم شیطان کے منصوبوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں so we can stand against the devil, اور قوت پا سکیں. find strength. خدا انسان سے بہت محبت کرتا ہے. God loves human. جب شیطان انسان کو پھاڑ کھاتا ہے When the devil attacks humans, تو خدا صرف یہ نہیں کہتا اچھا تو نے گناہ کیا تھا نا, ٹھیک ہے اب تو اسی لائق ہے, تو اب ان چیزوں کا سامنا تو نے کرنا ہی کرنا ہے. God doesn't say to the human, you deserve this. بلکہ خدا انسان کو شروع ہی سے, جب اس نے آدم ہوا کو باغ عدن سے نکالا, But from the very beginning, when the devil removed Adam and Eve from the garden, کیونکہ اس کے تخت کی بنیادیں صداقت ہیں, عدل ہے, because he's a righteous God. پر خدا نے ان کے ساتھ کنیکشن ختم نہیں کیا. God didn't cut off his connections with the humans. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسی وجہ سے حابل کو پتہ تھا, قائن کو پتہ تھا کہ ہم خدا کے ساتھ مل سکتے ہیں, ہم قربانی لے کے جائیں خدا کے حضور And میں. how do we know this? For example, if you look at Abel, they knew that they can offer to the Lord. اور پھر قائن نے جب ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کو مار ڈالے, اس وقت بھی خدا نے قائن سے بات کی. خدا نے کہا تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے, تو اگر بھلا کرے تو میں تجھے قبول نہیں کر لوں گا, تو بس اپنے دل کے اندر بھلائی کو اگر جنم دے گا, ٹھیک درست راہ پہ چلے گا, تو میں تجھے قبول کروں گا, میں تیری قربانی کو قبول کروں گا. And when Cain killed his brother, God told him that I can before that, like God told him, I can still accept your offering. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا انسان سے کتنی محبت کرتا ہے. So God loves humans a lot. اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان گناہ کر لے اور پھر اس کی سزا میں چلتا چلا جائے. And God doesn't want humans to sin and be punished for it. پھر پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت میں ہمیں خداوند کی محبت کا ایک اور رخ نظر آتا ہے. And when we read Genesis chapter 1 verse 27, we find another thing. لکھا ہوا ہے, اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر اور ناری ان کو پیدا کیا. It says, so God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. اب خدا نے بہت ساری چیزوں کو بنایا, سمندری جانوروں کو, سمندری نباتات کو. God made a lot of things. He made fish, the things in the sky. زمین پہ چلنے والے جانداروں کو اور درختوں کو. Insects, animals, trees. آسمان پہ جو چاند سورج ستارے ہیں ان He کو made خدا the نے moon, بنایا. the sun. لیکن اپنی ساری تخلیق میں سے اس نے, اپنی ساری مخلوق میں سے خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا. But God made only man on his image. اور خدا نے ان ساری چیزوں کو جو تخلیق کیا, خدا نے کسی کو نہیں کہا میں تیرے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہوں, میں تیرے ساتھ صحبت رکھنا چاہتا ہوں, لیکن خدا نے اپنی صحبت انسان کے ساتھ رکھی. All these things God created. He didn't want to spend time with them. Only with humans he did.
تو خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا اور خدا نے انسان کو کمزور نہیں بنایا. God made man on his image and he didn't make him weak. خدا نے انسان کو ناراست نہیں تخلیق کیا تھا. He didn't make the man unrighteous. خدا نے انہیں اپنی صورت پر بنایا. God made them on his image. پر انسان نے جب خدا کی نسبت شیطان کی بات کو زیادہ قبول کیا But when man chose the devil over اور God, خدا کے اوپر بے اعتقادی کا اظہار showed کیا disobedience to God, تو وہ گناہ کر کے کمزور ہو گیا. he became weak. بلکہ کمزور سے بہت اچھا لفظ ہے کہ اس کی ساری جو قوت تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ مر گیا. Even worse than weak, he lost all his strength. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شیر ہے وہ اپنے شکار کو پکڑتا ہے. اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی ایسا پروگرام لگتا ہے جانوروں کا، ہم دیکھتے ہیں اگر ایک غول ہے، شیروں کا غول ہے، وہ کسی جانور کو جب پکڑ لیتے ہیں تو وہیں پہ اسے زندہ ہی پھاڑ پھاڑ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. And it's like if you watch an animal documentary, you will find when lions catch their prey, they start eating them. اسی طرح شیطان کے پاس ظلم کرنے کی کوئی حد نہیں ہے. So the devil, he tortures humans a lot. وہ pکڑتا ہے انسان کو اور پھاڑ کھاتا ہے. He catches the humans and وہ انسان کے ذہن کو tortures them. پھاڑتا ہے. He tortures their mind. وہ انسان کے ذہن میں بہت سارے دکھی خیالات کو جنم دے He دیتا ہے puts negative thoughts in your mind. اور حالات کو بگاڑ دیتا ہے. And he changes تو شیطان جو ہے situations. وہ انسان کو صرف اور صرف دکھ دیتا ہے. So devil only torments چور humans. نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. Thief doesn't come only to steal and to kill. لیکن خداوند یسوع مسیح کس لیے آیا؟ تاکہ ہمیں زندگی دے، کثرت سے زندگی دے. But Jesus came to give us life and life in abundance. پھر ہم اس سلائیڈ میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنے لیے تخلیق کیا تھا تاکہ وہ اس کی پوجا کرے، اس کا پرستارے اور قوت والا رہے. And in this verse we also find that God made human for himself. یسایہ 43 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، Isaiah chapter 43 verse 21 it says, میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. These people I have formed for myself, they shall shew forth my praise. اور جب خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ اس کی حمد کرے، لیکن انسان نے اپنا غلبہ کیسے کھویا؟ جب وہ خدا کا پرستار بننے کی فکر اس نے چھوڑی اور وہ شیطان کا پجاری بن گیا. So God made man for the purpose of praising him, but when the man rejected that purpose, he lost his strength. اور پھر ہم خدا کے کلام میں رومیو 5واں باب اس کی 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے. In Romans chapter 5 verse 17 it says, for if by the trespass of one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. تو جو موت ہے اس کا سبب کیا بنا؟ So who was the source of sin? ڈیتھ کا، موت کا جو سورس تھا، اس کا ذریعہ ہے وہ گناہ ہے. The source of sin and the result of sin is death. اور جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کے فضل اور اس کی راست بازی کو قبول کرتے ہیں، And those who accept Jesus Christ, وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. they will have eternal life. ایک طرف ہمیشہ کی موت ہے On one side there's eternal اور death, ایک طرف ہمیشہ کی زندگی ہے. and on another side is eternal life. پھر اگر ہم اس تصویر پہ غور کریں تو یہاں پر ایک طرف آدم کی تصویر ہے اور دوسری طرف خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کیا گیا ہے. تو جو So in this photo we can see on one side there's the Adam and on another side there's Jesus Christ. تو آدم نے گناہ کیا Adam sinned, اور موت نے حکومت کی گناہ کے وسیلے سے، and because of that death came into us. اور یہ گناہ اور موت یہ سارے کے سارے انسانوں میں پوری دنیا میں پھیل گئی. Sin and death, they were passed down to us. کیونکہ آدم کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یعنی کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اثر میں آئی. Because Adam's son, everyone after him was born into sin.
اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو. On the other side, there's Jesus Christ. خداوند یسوع نے صلیب کے اوپر جو راستی کا کام کیا Jesus, through his sacrifice, he made us righteous. اور اس راست بازی کے وسیلے سے زندگی پیدا ہوئی ہے. Because of that righteousness, we received life. اور جو خداوند یسوع کی راست بازی کو قبول کرتے ہیں And now whoever accepts Jesus Christ, ان کے اندر زندگی they ہے have life. اور ہمیشہ کی زندگی ہے. Life in abundance. اور وہ زندگی تمام انسان جو یسوع مسیح سے پیدا ہوتے ہیں And all those who are born through Jesus, ان کے اندر زندگی they ہے. have life in them. تو آدم کے گناہ کے بعد شیطان نے تمام دنیا کو ایسے بنا لیا تھا کہ دکھی بنایا، قابل ترس بنایا، اپنی ملکیت بنایا. پر خدا نے جب یسوع مسیح نے ان لوگوں پہ فضل کیا اور انہوں نے یسوع کو قبول کیا تو ان کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں. So Satan made humans his own property when they sinned. But through Jesus, we have life now. جیسے کہ ابھی ہم نے اس تصویر میں دیکھا کہ آدم نے گناہ کیا اور آگے تمام نسل جو ہے وہ گناہ کے زیر اثر آئی. تو اسی طرح سے ہم اگر زبور 51 اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے. So like we saw in the photo, because of Adam's sin, everyone is now born into sin. اور زبور 51 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. In Psalms 51 chapter 5 it says, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اگرچہ اس نے خود سے ابھی وہ سمجھدار نہیں ہے اتنا کہ وہ خود سمجھ کے ساتھ گناہ کر رہا ہو، لیکن اس کے اندر رجحان موجود ہے گناہ کا. So even though newborns, they don't commit sin, but they are born into sin. اور وہ روحانی طور پہ مردہ ہے And they are spiritually dead. کیونکہ آدم سے وراثت کے اندر اس کو گناہ ملا ہے. Because from Adam in inheritance they received sin. جیسے انسان کے اندر دوسری قابلیتیں ہیں جسم کے اندر، Like we have different abilities in our bodies, اسی طرح سے ایک چھوٹے سے بچے کے اندر بھی گناہ کے رجحانات موجود ہیں. اور جب وہ اپنی سمجھ میں بڑھتا ہے، اپنی عمر میں بڑھتا ہے، ہمیں ان چیزوں کا اظہار نظر آتا ہے. so even in a newborn they have the ability to sin, and as they grow we can see that more clearly. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مقدس محفل فراہم کرو. So it's very important, like Jesus said, be in a Christian fellowship. مقدس محفل فراہم کرو، بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو. Even provide that fellowship to newborns and children. اور ہمیں خدا کے کلام میں ایک واقعہ نظر آتا ہے We can see an incident in the کہ Bible. ایک باپ اپنے بچے کو یسوع کے پاس لایا تھا A father brings his son to Jesus, اور اس بچے میں بدرو تھی. and there were demons in that boy. تو خداوند نے پوچھا کہ یہ اس کو کب سے ہے؟ Jesus asked the father, since how long has he been demon اس نے کہا possessed? اسے لڑکپن ہی سے ہے. And the father said, since he was a very یعنی young boy. جو دشمن ہے وہ چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو، ہر ایج گروپ کو وہ چاہتا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کرے. So this shows that the devil attacks any age group, even newborns. پھر یوحنا 3 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. In John chapter 3 verse 3 it says, Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. تو یہ بات بھی ہمیں پھر پہلی سلائیڈ کی طرف ہی لے کے جاتی ہے کہ تمام انسان، جیسے کہ زبور 51 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے بدی میں صورت پکڑی. خداوند یسوع بھی یہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر بدی ہے، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. So this shows us that we are all sinful and we need to be born again. تو گناہ جو ہے وہ تمام انسانیت کو اس نے ناپاک کیا ہے. So sin corrupted all mankind. اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم بے گناہی کی زندگی گزاریں، And if we want to be holy and pure, تو یسوع مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہونے کی we need ضرورت to ہے. be born again in Jesus Christ. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے جو نہ گوشت سے، نہ خون سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. In the Bible it says, those who are born again are not born of flesh
or of human will, but of the Spirit of God. جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھتے ہیں یہ اس شخص کے چہرے پہ بہت زیادہ خوشی ہے اور اس کے اندر بہت شادمانی ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس کے دل میں آ گیا ہے اور اس کے پاس خدا کا کلام ہے. As you can see in the photo, the man looks very happy and he has Jesus Christ in his heart. پھر دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it says, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں. Therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. تو اس تصویر میں پھر دوبارہ ہم اسی بات پہ غور کریں گے کہ یہ شخص ہے جس کے دل میں شیطان کی بادشاہت ہے، اندھیرے کی بادشاہت ہے اور یہ روحانی طور پہ مردہ ہے اور شیطان کی اندھیرے کی بادشاہت کا فرزند ہے. لیکن جب خدا باپ کا فضل اس کے اوپر ہوا اور یہاں پر اصل میں دکھایا یہ ہوا ہے کہ یہ آدم ہے اور آدم سے پوری دنیا جو اس میں سے پیدا ہوئی ہے، اس میں سے نکلی ہے، وہ سارے کے سارے اندھیرے کے فرزند ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ میراث میں ان کے اندر یہ عادت چلتی گئی ہے. As we can see in the photo, originally he's an old creation, the man. He's spiritually dead, he's in the flesh and he's in the kingdom of darkness. اور جب خداوند یسوع مسیح کے فضل سے But when through Jesus' grace, اس نے ان میں سے جس شخص نے اپنی زندگی خداوند کو دی when these people accept the Lord, اور اپنے گناہ صلیب کے اوپر دے دیا، they put their sins on the cross. تو پھر ایسے تمام لوگ ایسی خوشی کو حاصل کرتے They ہیں receive such joy جو روحانی طور پہ زندہ ہونے کی وجہ سے ملتی ہے that they are now spiritually alive اور یہ خدا کی بادشاہت میں پیدا ہو گئے ہیں. and they are in the kingdom of God now. تو یہ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 17 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے اور پرانی چیزیں، غصہ، جھگڑا، لڑنا اور بری چیزیں، گناہ کے رجحانات اور ایسی چیزیں جو شیطان اپنی آزمائشیں لے کے آئے اور انسان جلدی سے اس میں گر جائے، وہ ان کے اوپر غلبہ پاتا ہے. And as we can see in 2 Corinthians 5:17, all the old things like anger, hatred, now they are gone and passed away. پھر غلطیوں 2 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا. In Galatians chapter 2 verse 20 it says, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. یہ پولس رسول کے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں مسیح یسوع کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح صلیب پہ ہیں اور وہ شخص جس نے یسوع کو قبول کیا ہے اس کی جو پرانی نیچر ہے، پرانی عادتیں ہیں، وہ بھی مصلوب ہو گئی ہیں. اور جب کوئی چیز جب مر جاتی ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں، So when you accept the Lord Jesus Christ, your old sinful nature is crucified with him. اور جو مردہ چیز ہے وہ حرکت نہیں کرتی ہے. And because a dead thing, it cannot move. اسی طرح سے جو پرانی زندگی ہے، In the same way, our old life, گناہ کی نیچر ہے، sinful nature, وہ بھی اگر حرکت میں نہیں ہے، اگر وہ حرکت نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. if it doesn't affect us anymore, this means we are born again. اور اس کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی ایسی بات کہ اچھا نہیں، یہ اس وجہ سے میری جو پرانی نیچر ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہے، ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نیچر مصلوب ہو گئی ہے، وہ اب زندہ ہی نہیں ہے. And when you are born again, you will not be tempted by those past things. تو اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا. میں یعنی کہ جو جسمانی نفسانی چیزیں، گناہ کے رجحانات ہیں، وہ زندہ نہیں رہے. And that's why Paul says that I am crucified with Christ and my old sinful nature is no longer there, بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. but Jesus in me.
اور خداوند مسیح کیسا ہے جو صلیب کے اوپر کہتا ہے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. And Jesus says, Father, forgive them, for اس they لیے وہ don't know. کہتے ہیں کہ میں اب جو زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. And Paul says that the life I'm living now is because of Jesus Christ. یسوع جس نے مجھ سے محبت رکھی ہے اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. Jesus who loved me and gave himself for me. پھر رومیو 5 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں. In Romans chapter 5 verse 1 it says, Therefore since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف یسوع کو ایک دفعہ قبول کرنا کافی نہیں And here we can find that it's not enough to accept Jesus once, بلکہ اس میں قائم رہنا یہ زیادہ ضروری بات ہے. but to stay with him is more اس important. کے ساتھ ہمیشہ صلح کے اندر رہنا یہ ضروری بات ہے. To be in a covenant with him is more یعنی کہ important. دوبارہ اندھیرے کی بادشاہت کی طرف رخ نہ To کرنا. not turn back to our old ways. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلح اسی وقت ہوگی جب اس کا ذہن اور ہمارا ذہن ایک ہوگا. To stay with Jesus means to be connected in the same thoughts. جب اس کے جذبات اور ہمارے جذبات ایک ہوں گے. When his wants become our wants. جب اس کی وہ کسی چیز کو دیکھ کے روتا ہے تو ہمارے آنسو بھی نکلیں. Things that make him angry, they should make us angry. جن چیزوں میں اس کی خوشی ہے اسی میں ہماری خوشی بھی ہو. Things that make him happy, they should make us happy. اور جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. People who love each other, they stay with each other. اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بہت محبت یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی صلح ہے. And they are strong friends. اسی لیے خدا کے کلام میں رومیو 5:1 میں لکھا ہے That's why in Romans 5:1 it says کہ جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے ہیں that we have been justified through faith. تو ہم نے خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے صلح رکھنی ہے. So we need to keep peace with God. اور پھر یسایہ 27 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے. ہاں وہ مجھ سے صلح کریں. In Isaiah chapter 27 verse 5 it says, Or else let them come to me for refuge. Let them make peace with me. Yes, let them make peace with me. اور یہاں پہ ہم پھر دوبارہ اسی تصویر میں ایسی ہی بات دیکھتے ہیں کہ اندھیرے کی بادشاہت سے ایک شخص نے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کیا. اپنے جو گناہ ہیں وہ یسوع کی صلیب میں دفن کیے اور یسوع مسیح کے ساتھ اس کے بیٹے کے طور پہ زندگی گزار رہا ہے. And in the photo there we can see the same thing, that from the kingdom of darkness he crucified his old habits and they are buried in the tomb and he's now part of God's kingdom. تو خدا باپ نے یسایہ 27:5 میں کہا ہے کہ اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑنا چاہتا ہے. And God says in Isaiah 27:5, اگر کوئی میرے سے قوت لینا چاہتا ہے if someone wants to find strength, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے سے صلح رکھیں. they need to make peace with me. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں تو پھر خدا کی قوت ہمارے پاس نہیں ہے. So if we are spending life in sin, we don't have God's strength in us. خدا کے کلام میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ سکوہ یہودی کے بیٹے گئے کسی میں سے بدرو نکالنے کے لیے. In Bible there's an incident when some brothers they went to take out demons. اور وہ جو بدرو تھی اس نے ان لڑکوں پہ حملہ کیا. The demon attacked those men. اور کہا کہ کیونکہ وہ لڑکے یہ کہہ رہے تھے کہ جس یسوع کی پلوس منادی کرتا ہے ہم اسی یسوع کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اس میں سے نکل جاؤ. The brothers they were telling the demon that we command you to leave this body in the name of Jesus who Paul preaches about. لیکن اس بدرو نے آگے سے جواب دیا ہم یسوع کو جانتے ہیں پلوس کو جانتے ہیں لیکن تم کون ہو. The demon told them, we know Jesus, we know Paul, but who are you? کیونکہ یسوع میں خدا کی قوت تھی پلوس میں خدا کی قوت تھی لیکن تمہارے اندر کون سی قوت ہے جس سے تم ہمیں نکال رہے ہو. Because there was strength of God in Jesus, in Paul, but not in them. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس میری توانائی ہو تمہارے پاس میری قوت ہو تو تمہیں میرے سے صلح کرنی ہے. So if we want strength from God, we need to make peace with him first. پھر ہمارے سامنے سمسون کی مثال ہے. And we have Samson as an example. وہ پہلے تو بس ایسے ہی بس باتیں بنا رہا تھا. اچھا اگر تم میرے ساتھ یہ کرو تو میری قوت ختم ہو جائے گی. اگر تم مجھے رسیوں سے باندھو میری قوت ختم ہو جائے گی. اگر تم مجھے ہری بیدوں سے باندھو میری قوت ختم ہو جائے گی.
Samson was just messing around with them. He said, "You can tie ropes on me and I will lose my strength." لیکن جب اس نے خدا کے خلاف جو خدا نے بات کہی تھی کہ تو نے نہیں کرنا، اپنے بال نہیں کٹوانے، اپنا سر نہیں منڈوانا، جب اس نے یہ کام کیا اور اس نے یہ بات بتا دی اور اس سے یہ والا گناہ ہوا تو اس کی ساری قوت ختم ہو گئی. But when Samson told his secret about his hair, he lost all his strength. اور کیونکہ خدا کی قوت توانائی کیسے ملے گی؟ خدا کے ساتھ صلح رکھنے سے. اور جیسے اس نے خداوند کی اس بات کے خلاف اس نے قدم اٹھایا And when Samson acted against God, تو اس کی قوت جاتی he رہی. lost his strength. اور پھر ہم اس کا حال دیکھتے ہیں کیسے کتنے دکھ میں اس نے اپنا وقت And then گزارا. we can see the result, how much pain he was in afterwards. پھر ہمارے سامنے ایک اور مثال ہے اس عورت کی جس کے 12 برس سے خون جاری تھا. And we have another example of the woman who was bleeding. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ اپنا سارا مال طبیبوں پہ خرچ کر چکی تھی And she lost all her money on اور doctors. اسے کسی طرح شفا نہیں ہوتی She تھی. couldn't find healing. اب اس کو مکمل طور پہ تجربہ ہو گیا تھا کہ میری شفا اور کسی طرف سے ہے نہیں. And she was believing that now I can't find healing from میں anywhere. صرف یسوع مسیح کا پلو چھو لوں گی تو مجھے شفا But ملے گی. only if I touch Jesus' clothes اور can جب I be ایسے healed. کوئی جان لیتا ہے، پکے طور پہ جان لیتا ہے کہ اور کوئی ذریعہ میرا ہے نہیں، اور کوئی توانائی کسی اور طرف سے میرے پاس توانائی آ نہیں سکتی، And when someone admits that they can't find اور strength وہ from خدا کی anyone توانائی کا دامن چھو لیتا ہے except God, تو وہ شفا پاتا then ہے. they are healed. خداوند نے یہاں پر کہا اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے. Jesus said to be in my refuge, you میرے need to ساتھ make ایک peace. ذہن ہو. You need to be one mind with me. اور پھر ہم پہلا یوحنا 4 باب اس کی 4 آیت میں پڑھتے ہیں، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. In 1 John chapter 4 verse 4 it says, "You dear children are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world." تو جیسے کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ آدم نے شیطان پہ غلبہ نہیں پایا And Adam couldn't resist the devil کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑا نہیں. because he didn't connect himself with God. لیکن پہلا یوحنا 4:4 میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں اب تم خدا کے ساتھ جڑ گئے ہو، But in 1 John 4:4 it says that you are connected with God. اس وجہ سے تم غالب آ گئے ہو شیطان پہ. That's why you have overcome the world. کیونکہ جو تم میں رہتا ہے Because who is in you وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. is greater than him who is in the world. اور خدا کا کلام اس کے سارے بیٹے بیٹیوں کو قوت دیتا ہے. And God's word strengthens us. ہمیں ہمیشہ کہتا ہے ڈرو نہ، It tells us, do not be afraid. کسی چیز سے نہ ڈرو، Don't be afraid of anything. غلط حالات سے نہ ڈرو، Don't be afraid of اپنے دشمن circumstance, سے نہ ڈرو. of your enemy, میں تمہارے ساتھ ہوں، because I'm with میں you. تمہاری حویلیوں کی میں حفاظت کر I رہا will ہوں. protect you. اور خدا کہتا ہے کہ اپنے آنے والے کل سے نہ ڈرو، ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، میں تمہیں تمام دوسری کائنات سے بڑھ کے میں تمہیں سنبھالتا ہوں. God says, don't worry about tomorrow, I will protect you. تو خداوند کہتے ہیں کہ تم خدا سے ہو، غالب آ گئے ہو. اور اب ہم نے دیکھا کہ شروع ہم نے کیسے کیا کہ ہم نے گناہ کیا، ہم کمزور ہو گئے، لیکن خدا کہتا ہے میری قوت لو، میرے حکموں کو مانو، کلام کو پڑھو، اور تم میری قوت لو گے تم پھر غالب آ جاؤ گے، اور یہ ہماری خوشی ہے، ہماری شادمانی ہے. So we can see we started off from Adam sinning, but through Jesus Christ we find strength. خدا کی تعریف ہو خدا کے زندہ میٹھے پاک کلام کے لیے جو خداوند نے آج ہمیں سکھایا ہے. Praise the Lord for teaching us His word today. اور آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں Let's close our eyes اور خداوند کی شکر گزاری کریں. and let's pray. خداوند تیرا شکر ہو، Lord, we thank you. ہم نے اپنی ساری قوت ختم کر دی تھی، We lost our strength. ہم نے تیرے حضور گناہ کیا تھا. We sinned against you. آئی خداوند تیرا کلام فرماتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. Lord, your word says we have all sinned and fallen short of your glory. خداوند تیری مہربانی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، Lord, thank you for your grace. تو نے دنیا میں سے ہمیں چن لیا. You have chosen us from the آئی world. خداوند یسوع تیرا شکر ہو تیرا کلام فرماتا ہے جب تو اپنے ہی خون میں لوٹتی تھی اور کسی نے تجھ پر گزر نہ کیا Lord, you said when you returned to your blood and no one looked after you, تو میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا. I looked after you. آئی خداوند تیرا شکر ہو، Lord, we thank you. تو نے ہمیں گلے لگایا ہے. You have hugged us. ہم آئی خداوند مصرف بیٹے کی طرح کھو گئے تھے، We were like the prodigal son, لیکن تو نے ہمیں گلے لگا لیا، but you have chosen us. تو نے ہمیں نجات کے کپڑے پہنائے. You gave us salvation.
خداوند تو نے ہمیں اپنی حضوری سے اپنے کلام سے نلہا دیا. You filled us with your word. خداوند ہر روز تو پاک روح کے وسیلے سے ہمیں صاف کرتا ہے. Lord, you wash us with your Holy Spirit. تو ہمارے پہ رحم کرتا ہے کہ ہم تجھ سے صلح رکھ سکیں. You help us to stay in peace with you. خداوند تیری قوت کے وسیلے سے ہماری خداوند دوبارہ گناہ کی وادیوں میں نہیں چلے گئے. Lord, thank you for your strength, and so we cannot go back to sin. خداوند ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں. Lord, we love you. خداوند ہماری زندگیوں میں آ. Lord, come into our lives. ہمیں ہر روز بائبل پڑھنے کا فضل دیں. Help us to read your word every day, دعا کرنے کا فضل to دیں pray every day, تاکہ ہم کمزور نہ that ہوں, we don't become weak, گناہ میں نہ جائیں. to not go into sin. آئی خداوند ہم نے آج ویڈیو میں دیکھا کہ وہ شخص جو مفلوج ہو گیا تھا اس نے گناہ کیا اور پھر گناہ کا نتیجہ اس کے اوپر ایسے آیا کہ وہ مفلوج ہو گیا. Lord, we saw in the video today that the man sinned and he became paralyzed. خداوند تو نے اسے کہا تھا اور اپنی زندگی گناہ میں نہ گزارنا. But you told him, go and sin no more. خداوند ہم میں سے ہر ایک پہ فضل کر Lord, help us تاکہ ہم غلبے والی زندگی گزاریں that we may live a life of strength اور ابلیس کو موقع نہ دیں and resist the devil, کہ وہ ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ ہمیں پھاڑ کھائے. so he may not eat us. خدا باپ Dear Heavenly Father, ہماری خداوند اس وقت اپنے بہن بھائیوں کے لیے درخواست we کرتے ہیں. bring our brothers and sisters to you. خداوند ہر ایک زندگی آئی خداوند تجھ میں غلبہ پائے May everyone find گناہ strength سے in باز you آئے. to stay away from sin. اور خداوند یسوع جی اپنے گھٹنے تیری حضوری میں جھکائے تاکہ تو آئی خداوند رحم کرے. May they worship you, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں because you said, then if my people, خاک سار بن کر دعا کریں, if they pray, اپنی بری راہوں سے پھریں, turn away from تو their میں sins, آسمان پر سے سن کر then I will hear their ان کے prayers گناہ کو معاف and I کروں will گا forgive them, اور ان کے ملک کو بحال کر and دوں گا. I will reestablish them. اسی طرح خداوند یسوع ہم درخواست کرتے ہیں گھرانوں میں, We thank you, Lord, and we request for all houses اے خداوند جہاں جہاں ابلیس نے تباہی پیدا کیا ہے, where devil is doing his works, جس ایریے میں اے خداوند اس نے اپنی تباہی کو پیدا کیا ہے, in all areas where he's doing trouble. خداوند تیری حضوری آئے, May your خداوند presence تیری come, Lord. ہیلنگ آئے. May your healing اے come. خداوند جہاں جہاں اے خداوند ڈیمنس نے انسانوں کو جس لیول پہ پوزیسڈ کیا ہے, Lord, wherever demons have possessed humans, خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے خون میں چھپا کے Lord, we cover ourselves in your blood. خداوند ان ساری تاثیروں کو حکم دیتے ہیں کہ ان زندگیوں کو چھوڑیں اور یسوع کے نام سے دور ہو We جائیں. command all those demons to go away from their lives in Jesus' خداوند name. گناہ کی جو اٹریکشنز ان کے اندر اس نے پیدا کی ہیں, Lord, whatever attractions to sin they have in their خداوند life, ایک ایک کو غلبہ دے کہ ان کو چھوڑ دے اور ابلیس کو اپنی زندگیوں سے دور کر they may دے. have strength to leave those sins. خدا باپ Dear Heavenly Father, سب زندگیاں جو جسمانی طور پہ جس مسئلے کے اندر گرفتار ہیں, all lives that are being troubled by the devil, اے خداوند ہم ان جسموں کو حکم دیتے ہیں جسموں یسوع کے نام میں شفا پاؤ. we tell those bodies to be healed in Jesus' name. اے خدا باپ Dear Heavenly تیری Father, پاک شفا اترے, may your healing come. اور اے خداوند ہم ان ساری بیماریوں کو بھی تیرے قدوس نام سے حکم دیتے ہیں, ساری بیماریوں یسوع کے نام میں خدا کے لوگوں کو چھوڑو اور یسوع کے نام سے دور ہو We جاؤ. tell all this sickness to leave in Jesus' name. خداوند تیرا شکر ہو تو نے ہمیں یہ اختیار We دیا ہے thank you, Lord, for کہ this, تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو that we can اور resist the دشمن devil کی ساری طاقت پہ and غالب ہو. overcome all his schemes. خداوند تیری سب برکتوں بخششوں کے Lord, لیے, thank you for all your blessings, تیرے پیار کے لیے for your love. تیرا شکر ہو, We thank you. تیرا شکر ہو. Thank you. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا تیرا نام نام پاک پاک مانا مانا جائے. جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قصور واروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. آمین. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور خداوند میں محفوظ رہیں. خداوند یسوع مسیح میں شادمان رہیں, خوش رہیں. آمین.